أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النوح قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا وقال عز وجل في سورة بني إسرائيل لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے قرآن مجید کے دو مقامات سے آپ کے سامنے دو جملے تلاوت کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان دونوں جملوں کو آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ آج ہم منصوبات شروع کر رہے ہیں جی۔ اس میں کچھ منصوبات تو وہ ہوں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر لسٹ ہو جائیں گے، اور جو نئے منصوبات ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس کے بعد پڑھیں۔ تو منصوبات ہیڈنگ میں دے رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ اسم منصوب کب ہوا تھا؟ پہلی مرتبہ منصوب اسم کب ہوا تھا؟ انا کا اسم۔ جملہ اسمیہ تک ہم نے جب کام کر لیا تو جملہ اسمیہ میں جب ہم نے زور پیدا کیا تو ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے، اور انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور پھر جملے کے پارٹس پر قابو بھی پا لیتا ہے۔ مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو انا کی خبر ہم نے مرفوعات کی کیٹیگری میں ڈال دی تھی، تو یہاں پر اب منصوبات کی کیٹیگری میں ہم ڈالیں گے انا کا اسم۔ ایگزامپل ایک آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ان اللہ غفور۔ اب اگر یہاں پہ میں دو سوالات آپ سے کروں کہ اس جملے میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں کلمہ کی قسم کے اعتبار سے، یہ کیا ہیں؟ یعنی اس میں پورا آپ کا سلیبس کور ہو سکتا ہے لسان القرآن کورس کا۔ انا کیا ہے جی؟ حرف۔ اللہ کیا ہے؟ اسم۔ غفور کیا ہے؟ اسم۔ اور یہ دونوں آپ اسم کس طرح پہچان رہے ہیں؟ ایک تو اللہ کو آپ پتہ ہی ہے، لیکن ایک علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسم کی، ایک میں ال لگا ہوا ہے شروع میں، ایک میں تنوین لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو علامتیں ہیں اسم کی، موٹی علامتیں، اور انا حرف ہے۔ تو یہ آپ نے پہچان لیا کہ اس جملے میں تین کلمات جو استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک حرف ہے اور دو اسماء ہیں۔ اس کے بعد جملہ بنائیں گے ہم۔ انا سے شروع ہونے والا جملہ ہمیشہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، کیونکہ انا ہمیشہ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پہ کبھی ہم نے داخل ہوتے اسے نہیں دیکھا۔ تو جملہ اسمیہ بنے گا۔ جملہ اسمیہ جب ہوگا تو ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگی، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا انا کا اسم ہوگا اور خبر انا کی خبر ہوگی۔ تو یہاں پر اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور غفور جو ہے وہ اللہ کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تو دیکھیں آپ نے سارا کچھ بتا دیا۔ اب یہی ریکوائرڈ ہے اس کلاس سے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، نبی کی سنت کی احادیث کے حوالے سے، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے اس کورس میں واقعی کچھ سیکھا ہے۔ باقی کمی وہ تو ایک اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ اپنے اندر محسوس کرتے رہنا چاہیے، تبھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اگر وہ یہ طے کر لے کہ اسے آ گیا سب کچھ، تو بس وہیں سے اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز سیکھیں بزدلی کے ساتھ سیکھیں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی میں نے اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، پہلے کیٹیگری ہم نے لکھ لی ہے۔ دوسری مرتبہ اسم منصوب کب ہوا تھا جی؟ دوسری مرتبہ ترتیب اگر آپ چلے نا، آپ کے ذہن میں پوری ایک پکچر ہونی چاہیے۔ جب جملہ اسمیہ ہم نے بنایا تھا تو جملہ اسمیہ میں پہلے ہم نے زور پیدا کیا تھا، اس کے بعد جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا۔ منفی بنانے کے لیے کیا کیا تھا؟ ماں داخل کیا تھا۔ تو جب ماں داخل ہوا تھا تو ماں نے خبر کو منسوب نہیں کیا تھا۔ تو دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ماں کی خبر ہے جو کہ منسوب ہے، اور اس کے لیے قرآن سے ایگزامپل ما ھذا بشرا۔ اس کے بعد اسم منسوب کب دیکھا آپ نے؟ تو منصوبات میں تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے لائے نفی جنس کا اسم، اور اس کے لیے ایک ہی ایگزامپل قرآن مجید سے یاد رکھ لیں، لا ریب فیہ۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اگر لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو لائے نفی جنس کی خبر پھر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے انا کا اسم یہاں پر ڈالا ہے تو انا کی خبر ہم نے مرفوعات میں ڈالی تھی۔
ماں کی خبر ہم نے یہاں پر ڈالی ہے تو ماں کا اسم ہم نے مرفوعات میں ڈالا تھا. تو لا نفی جنس کا اسم ہم نے یہاں پر ڈالا ہے تو لا نفی جنس کی خبر ہم کہاں ڈالیں گے؟ تو لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. آپ اسے مرفوعات میں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے اس لیے نہیں لکھوائی کہ عام طور پر لا نفی جنس کی خبر جو ہے اس کی جگہ پر جار مجرور آتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، اس لیے وہ میں نے لکھایا. لیکن آپ مرفوعات میں 8 نمبر کیٹیگری یہ ڈال سکتے ہیں، لائے نفی جنس کی خبر. مرفوعات میں کیا ڈالیں گے کیٹیگری؟ لائے نفی جنس کی خبر. اور وہاں پر آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں کہ لا ریبہ موجود فی القرآن. لا ریبہ موجود فی القرآن. ٹھیک ہے، کہ قرآن میں شک نام کی چیز موجود نہیں ہے. تو جو موجود میں نے مرفوع بولا ہے نا، وہ ایکچولی خبر ہے، لیکن خبر عام طور پہ وہ ہڈن ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا. یوں آپ کے مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہو جائیں گے، اور مرفوعات کے 8 ہوتے ہی آپ کی مرفوعات کی تعداد بالکل مدارس کے سلیبس کی مرفوعات کی تعداد کے عین مطابق ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ تو یعنی جو سلیبس آپ کو مدارس میں 8 سال عربی کا پڑھایا جاتا ہے، اس میں مجرورات وہی 2 ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، مرفوعات 8 ہوتے ہیں، جن میں سے 8واں میں نے آپ کو پڑھا کر ان کے برابر کھڑا کر دیا. ٹھیک، اور انشاءاللہ تعالی منصوبات بھی میں آپ کو سارے کے سارے پڑھا کر ان کے برابر انشاءاللہ تعالی آج امید ہے کھڑا کر دوں گا. تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد منصوب کب ہوا تھا جی؟ ہم نے پڑھا تھا منادا مضاف منصوب ہوتا ہے. منادا مضاف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی لسٹ میں سے لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو مدارس کی منصوبات کی لسٹ میں منادا مضاف منصوب نظر نہیں لکھا ہوا ملے گا. اس کی کیا وجہ ہے اس میں بعد میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، لیکن ہم اپنی لسٹ میں اس کو لکھ لیں. منادا مضاف. اور قرآن مجید سے ایک ایگزامپل اس کی، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. تو یہاں پر جو بنی مضاف ہے یہ منادا ہے، اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے. منصوب کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ بنینا تھا، بنونا کی منصوب فارم. جب جمع سالم مذکر مضاف ہوتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو بنینا کا نون ڈراپ ہوا تو یہ بنی بچ گیا. صحیح؟ لیں جی، 4 منصوبات آپ کے پڑھے ہوئے آگے. 5واں منصوب کون سا ہے؟ اب آئیں گے مفعول کی طرف. ٹھیک ہے، اب جملہ فعلیہ میں ہم نے مفعول کو استعمال کیا تھا. تو مفعول جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. خلق السماوات یہ منصوب ہے، والارض. یہاں پر آپ کو یاد رہے گا کہ جمع سالم مؤنث آتی کی آواز کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، اور واحد اسم زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے. اوکے جی. تو 5ویں کیٹیگری مفعول منصوب. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ مفعول جو ہے ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خلقتہ من طین. تو یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے یہ بھی مفعول کی وجہ سے منصوب استعمال ہوئی. تو 6ٹھی کیٹیگری آپ لکھ لیں گے، کانا کی خبر. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ایک ہی، کان اللہ غفورا. لیکن یہ 6 منصوبات ایسے ہیں جو ہم نے اپنے لسان القرآن کورس میں پڑھے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ان 6 کے علاوہ اور جگہوں پر بھی منصوب اسم ملیں گے. وہ ہمارے نئے ٹاپکس ہوں گے. تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی کوشش کرتا ہوں جملے لکھنے کی، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا میننگز پر غور کر کے پہچانیں
اگر آپ نے میننگز پر غور کر کے پہچان لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے منصوبات کی کیٹیگری میں بڑی آسانی سے فٹ ہو جائے گا. اگر آپ میننگز نہ کر سکے تو پھر پریشانی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پریشانی کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں سورہ نوح کا، جو میں نے تلاوت بھی کیا ہے کہ یا ربی انی دعوتو. ہاں جی، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. دعوتو آپ پہچان سکتے ہیں ماضی ہے یا مضارع؟ دعوتو ماضی ہے مضارع؟ ماضی کیسے پہچانا؟ تو سے سمپل. تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے ماضی میں. دو ہی گردانے ہیں پوری عربی میں، ایک ماضی کی ایک مضارع کی. ان میں تو آپ کو صرف ماضی کے گردان میں ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی گردان، جتنے بھی فعل آپ نے کیے کہیں بھی تو نہیں ہے. ماضی کے 13ویں نمبر پر تو موجود ہے، اور تو میں ہوتا ہوں. ٹھیک، لہذا فعل اور فاعل ہو گیا. دعوتو کا مطلب ہو گیا میں نے دعوت دی، میں نے بلایا. دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. اب یہ قومی یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. کیا بن رہا ہے جملے میں؟ یار غور کریں ذرا تھوڑا سا. دعوت جس کو دی جاتی ہے وہ کون ہوگا؟ مفعول ہوگا. سمپل سی بات ہے. میں نے زید کو دعوت دی تو میں فاعل ہوں، زید مفعول نہیں ہے. میں نے اپنے بھائی کو دعوت دی، میں فاعل ہوں، میرا بھائی مفعول ہے. میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو میری قوم مفعول نہیں ہے. تھوڑا سا غور تو کریں نا. غور کریں گے تو بات آگے بنے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گا. تو قومی یہ مفعول ہے. اب مفعول مرکب اضافی ہے، صحیح. اور مفعول مرکب اضافی جس میں یا مضاف الیہ ہو، وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ قومی مرفوع بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قومی منصوب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قومی مجرور بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک. پھر جملے کا سٹرکچر، جملے کا مفہوم آپ کو بتائے گا کہ یہ یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے. دعوتو میں فعل اور جب فاعل آ گئے تو اب کیا رہ گیا؟ مفعول ہی رہ گیا، وہ قومی ہوگا. سمجھ آ گئی نا؟ تو میں نے دعوت دی اپنی قوم کو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلن. مجھے بتائیے لیلن بھی آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے نا؟ یہ بھی ہم مفعول بنائیں گے. تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ لیل کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ رات ہوتا ہے نا. اب ذرا اس رات کو جملے میں ٹرانسلیٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کریں اور جملہ بنائیں. جی دعوتو ترجمہ کریں جلدی سے. میں نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو. لیلن آپ یوں کہہ سکتے ہیں رات کے وقت. رات کے وقت دعوت دی، ٹھیک ہے، یا رات کو دعوت دی. وَنَہَارًا، اب نہارن بھی منصوب ہے. نہار کسے کہتے ہیں؟ دن. تو دعوتو میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن کے وقت، یا رات اور دن کو، یا میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا. صحیح ہے نا؟ یہ لیلن و نہارن، یعنی اس میں سے صرف لیلن کو فوکس کریں. نہارن تو اینڈ کے ساتھ استعمال ہوئے نا، اس لیے منصوب ہے. یہ بتا رہا ہے فعل کے واقع ہونے کا وقت. یہی بتا رہا ہے نا کہ کچھ اور بتا رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیں اچھی طرح. دعوتو کا مطلب تھا میں نے دعوت دی. دعوت دینے کا کام کس پہ ہوا ہے؟ قوم پہ. قوم پہ ہوا ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ مفعول ہے جس پہ کام ہوتا ہے، جس پہ کام ہوتا ہے. یہ وہ مفعول ہے جس وقت کام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
یعنی قرآن مجید میں کوئی آیت پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے جس سے آپ کو پتہ چلے فعل کے واقع ہونے کا وقت، تو فوراً آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ مفعول ہے، لیکن اس مفعول کا نام کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ مفعول یا وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے، وہ مفعول جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے، مفعول فیہ کہلاتا ہے۔ آسے مفعول فیہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول فیہ وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہے، صحیح؟ مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے نا، منصوب ہی رکھا ہوا تھا نا اسے۔ مفعول فیہ کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ اور ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، کون کون سا؟ زمان اور مکان۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ظرف منصوب ہوتا ہے۔ ہاں، جب ہم اسے ظرف کی ٹرمینالوجی دیں گے نا تو اس وقت ہم اسے متعلق کر دیں گے، ٹھیک؟ جب آپ اسے مفعول فی کی ٹرمینالوجی دیں، ٹھیک صحیح، تو مفعول فی پارٹ کا یعنی جملے کا پارٹ بن گیا، کلیئر ہو گیا۔ اگر ظرف کے طور پہ لیں گے، ظرف ہم نے اس لیے سے نام دیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں بھی آ گیا تھا۔ جملہ اسمیہ میں چونکہ فعل نہیں ہوتا تو اس سے کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ فعل تو ہے نہیں تو اسے مفعول کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے ظرف کی ٹرمینالوجی اس وقت استعمال کی گئی۔ اب چونکہ فعل آ رہا ہے تو اس لیے اب آپ اسے ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے ظرف کہیں چاہے مفعول فی کہیں، منصوب ہی ہوگا۔ ہم نے جملہ کیا نہیں تھا، ذہبتو میں گیا، بعد الظہری ظہر کے بعد، تو بعدہ کو منصوب نہیں بولا تھا، کیا کہا تھا کہ یہ ظرف ہے اور متعلق کر دیا تھا۔ تو آپ ظرف بنائیں تو متعلق کر دیں، ورنہ مفعول فی کی ٹرمینالوجی استعمال کر دیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے اسے تو مفعول فی کہتے ہیں۔ تو وہ اسم جس میں فعل واقع ہوتا ہے، جسے ہم سادہ مفعول کہتے آئے ہیں، سادہ مفعول، سادہ تو نہیں کہتے تھا، مفعول ہی کہتے تھے نا، اس کا بھی پورا نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک کلاس میں ایک طلحہ ہے، تو مجھے بتائیے، مجھے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کلاس میں ایک ہی طلحہ آ رہا ہے تو مجھے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب بھی کہوں گا طلحہ تو وہ ایک ہی طلحہ ہے اور وہی میری طرف دیکھے گا۔ اب ہوا ایسا کہ کچھ دنوں بعد ایک اور اسٹوڈنٹ آیا، اس کا نام بھی طلحہ ہے۔ اب جب میں نے طلحہ کہا تو اب دو بندوں نے میری طرف دیکھا، دونوں دیکھا نا، اب میں کیا کروں؟ اب میں دونوں طلحاؤں کے پورے نام یاد کر لوں نا، یا کہوں جی طلحہ سینئر، طلحہ جونیئر، ایسے ہی ہے نا، یا پورا نام، ٹھیک، کہ یہ طلحہ فلاں ہے، یہ طلحہ فلاں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ابھی تک ہمارے جملہ فعلیہ میں ایک ہی مفعول تھا تو ہم نے اس کا پورا نام یاد کیا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آج ایک اور مفعول آ گیا اور ہم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا جی میرا نام ہے مفعول فی اور مجھے پیار سے ظرف کہتے ہیں، صحیح؟ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم پہلے مفعول کا بھی نام پوچھیں، یار آپ کا پورا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو یہ جو پہلا مفعول ہے نا، جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، اس کا پورا نام بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا پورا نام بتانے لگا ہوں۔ اس کا پورا نام ہے مفعول بہ،
اس کا پورا نام کیا ہے؟ مفعول بھی. لیکن بات وہی ہے، دو طلحہ ہوں تو مجھے صرف دوسرے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہے، پہلے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہے. میں خالی طلحہ کہوں گا تو مراد پہلا والا ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا فرق؟ لیکن دوسرا طلحہ جو ہوگا اس کا پورا نام میں بولوں گا. کلیئر؟ تو آپ اس کو پورے نام سے نہ بھی پکاریں، سمپل مفعول بھی کہیں گے تو مراد یہی ہوگا. لیکن دوسرے مفعول کا پورا نام ہی آپ کو لینا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو قرآن مجید میں آپ کو کہیں کہیں مفعول فی بھی مل جائے گا. صحیح؟ کہیں کہیں مفعول فی بھی مل جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ تھا جی آپ کا 7واں منصوب. 7واں منصوب جس کا نام کیا ہے جی؟ مفعول فی. 7واں منصوب مفعول فی. لیں جی 8ویں منصوب کی طرف چل رہے ہیں. 8واں منصوب میں آپ کے سامنے پہلے ایک سمپل سا جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے کہوں گا کہ مجھے بتائیے اس کا مطلب کیا ہے. واو، قاف اور فا وقف کسے کہتے ہیں پتہ؟ قرآن مجید میں وقف ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وقف پہ؟ رکتے ہیں نا. تو وقف کے معنی ہوتے ہیں رک جانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آپ سے جملہ لکھ رہا ہوں وقفتو، میں رک گیا. رکتے کب ہیں آپ؟ رکتے کب ہیں؟ جب آپ چل رہے ہو. چلتے رکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ آپ چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا آگے آپ کے ٹیچر آ گئے. ٹھیک ہے؟ یہ میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. صحیح؟ بہت پرانی بات ہے. ایک بادشاہ تھا. اب تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں، سامنے گاڑی آ گئی. ٹھیک ہے؟ اب آپ رکیں گے. صحیح؟ لیکن ذرا پیچھے چلے جائیں کیونکہ ایگزامپل آپ کو سمجھ اسی وقت آئے گی. آپ چل رہے تھے، آپ نے سامنے دیکھا آپ کے استاد آ رہے تھے، آپ رک گئے. ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں جی وقفتو، میں رک گیا، میں ٹھہر گیا. کس کے لیے؟ استاد کے لیے. استاد کے لیے کہ عربی کیا ہوگی؟ للاستاذی. میں ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا استاد کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب نیا ذہن پوچھ رہا ہوگا سر آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ استاد آ رہے تھے تو آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ یہ نیا ذہن پوچھ سکتا ہے. تو اس کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں احترامن. احترامن، احترام کی وجہ سے. ایسے ہی ہے نا؟ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا احترامن. بولتے ہیں نا اردو میں، آپ کہتے ہیں میں یار استاد کا کہ نہیں بولا احترامن، ورنہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا اب مجھے بتائیے وقفتو فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل ہے نا. للاستاذی مرکب جاری متعلق. احترامن منصوب ہے نا. تو منصوب کون ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں؟ مفعول ہوتا ہے نا. اب آپ کو پتا ہے مفعول دو قسموں کا پڑھ چکے ہیں آپ. نمبر ایک مفعول بھی. مفعول بھی وہ مفعول ہوتا ہے جس میں کام واقع ہوتا ہے. تو احترام پہ کام واقع ہوا ہے. احترام اس پہ کوئی کام تو نہیں واقع ہوا نا. اوکے، اس کا مطلب مفعول بھی نہیں ہے. دوسرا مفعول پڑھا آپ نے مفعول فی. مفعول فی کون سا ہوتا ہے؟ جو وقت یا جگہ بتا رہا ہوتا ہے. تو احترامن کیا وقت بتا رہا ہے؟ جگہ بتا رہا ہے؟ احترامن جگہ بتا رہا ہے؟ نہیں نا.
لہذا یہ تیسرا طلحہ ہے، یہ تیسرا طلحہ ہے، یعنی یہ تیسرا مفعول ہے جو آپ کا آیا. اور کیوں آیا؟ وجہ بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے. تو ایسا منسوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتانے کے لیے آئے مفعول لہو کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں آصف؟ کوئی فعل واقع ہوا ہے، وہ کیوں واقع ہوا ہے بھائی یہ بتائے گا مفعول لہو. اور یہ چیزیں آپ کو نا ٹرانسلیشن سے پتہ چلیں گی، آپ نے غور کیا تو پتہ چلا نا، صحیح ہے نا، ورنہ تو نہیں پتہ چلا تھا. آپ فالو کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ آ گئی یہ بات تو میں آپ قرآن کی آیت لکھوں آپ کو سامنے، اب آپ پہچانیں گے مفعول لہو ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا. لا تقتلوا کیا مطلب ہے آصف؟ تم قتل نہ کرو، ہرگز نہیں ہے، قتل مت کرو. اولادکم، اچھا قتل کرنے والا کام جس میں واقع ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا نا، تو اولادہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول، اصل مفعول ہے. اپنی اولاد کو قتل مت کرو. آگے فرمایا خشیت املاکن، مرکب اضافی ہے نا. خشیہ کے معنی ہوتے ہیں خوف، املاک ہوتا ہے مفلسی. تو اس مرکب اضافی کا ذرا ترجمہ کریں پہلے. مفلسی کا خوف، مفلسی کا ڈر. اب خشیاتہ منصوب ہے نا، منصوب ہے نا، تو مجھے بتائیے کیا مفلسی کے ڈر پہ کام واقع ہوا ہے؟ مفعول بھی تو آ گیا. قتل کرنے کا کام جس پہ واقع ہوا تو اولاد ہے. اچھا مفلس کا ڈر وقت یا جگہ بتا رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاکن، اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کھائے گا. نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں. تو یہ خشیاتہ املاک یعنی خشیاتہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے. مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، ان تین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس ایگزامپل میں پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. اوکے جی. اذکرو کیا ترجمہ ہے؟ فلم یاد کرو، یاد کرو. اب یاد کرنا ایک فعل ہے، یاد کرنے کا فعل جس پر واقع ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مفعول بھی. جس وقت واقع ہوگا اسے کہیں گے مفعول فی. جس وجہ سے واقع ہوگا اسے کہیں گے مفعول لہو. ٹھیک، یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بتائیے اللہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے یا مفعول لہو ہے؟ مفعول بھی ہے. یاد کرو کس کو؟ اللہ کو. ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرو. آگے آ گیا ذکرن. اب ذکرن منصوب آ گیا. جملہ فعلیہ میں جو بھی منصوب ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے. ٹھیک، اب مفعول بھی ہے نہیں. یاد کرو اللہ کو، ذکر کے معنی یاد کرنا کے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کو یاد کرو بس بات تو پوری ہوگی. ذکرن یاد کرنا کیا؟ اچھا نہیں، مفعول فی ہے، کوئی وقت جگہ بتا رہا ہے؟ نہیں. مفعول لہو ہے، یاد کرنے کی وجہ سے یاد کرو؟ نہیں، نہیں نا، تو کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ہے. صحیح. لیکن یہ مفعول جو بھی ہے نا اس کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے.
اس کو پہچاننا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ جو فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے روٹ لیٹر سے یہ بنا ہوتا ہے نا، اس کے روٹ لیٹر سے ہی یہ بنا ہوتا ہے. اذکروا اللہ ذکرن، تو ذکر اذکروا سے ہی بنا ہوا ہے، نواں مفعول ہے ہمارا. اس کا نام نوٹ کر لیں پہلے، پھر بتاتا ہوں اس کی. اس مفعول کا نام ہے مفعول مطلق. اب اس کے بارے میں ایک لائن لکھیں. مفعول مطلق وہ مفعول ہوتا ہے، مفعول مطلق وہ مفعول ہوتا ہے جو عام طور پر اسی فعل کے حروف مادہ سے استعمال ہوتا ہے، جو عام طور پر اسی فعل کے حروف مادہ سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اور زیادہ تر فعل کی ٹھیک ہے نا، زیادہ تر زور کس پہ ہے؟ فعل کی، اور زیادہ تر فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اس تاکید کا ترجمہ، یہ بھی لکھیں، جملہ بہت ضروری ہے. اس تاکید کا ترجمہ واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے. واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے، جیسے الفاظ سے کیا جا سکتا ہے. اس تاکید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یا واقعی لفظ لگا دیں یا جیسا کرنے کا حق ہے. ٹھیک، ہاں جی. اب اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اذکر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو. ذکرن، جیسا یاد کرنے کا. اللہ کو واقعی یاد کرو، یہ باتوں میں یاد نہیں. میں پوچھتا ہوں آصف کیا حال ہے؟ آصف کہتا ہے شکر ہے. شکر ہے، شکر تو ضرور کہے گا نا. شکر ہے مسلمان کا ایک کلام ہے، شکر ہے. ٹھیک ہے، شکر ہے. تو یہ شکر نہیں ہے. شکر کیسے کرنا ہے؟ جیسے شکر کرنے کا حق ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ واقعی شکر کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیں، میں نماز میں کیا پڑھا کروں، تشہد میں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں کیا پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا تجویز فرمائی. وہ دعا تھی ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن، میں نے واقعی اپنی جان پہ بڑا ظلم، جسے ظلم کہتے ہیں. یہ وہ احساس ہے، میں نے ظلم کیا. یہ تمہارا والا ہوگا نا، میں نے شکر کیا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے تو شکرن، جیسے شکر کیا جاتا ہے. تو رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے میرے رب میں نے واقعی اپنی جان پہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جی مفعول مطلق. اس کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ میں نے بتایا ہے یہ جو فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا اسی کے روٹ لیٹر سے بنا ہوتا ہے اور زیادہ تر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اب پڑھنے والے نے سوچا
یار اللہ تو اللہ ہے، موسیٰ اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، اللہ بندوں سے کلام تو نہیں کرتا نا؟ ہاں اللہ کلام کرتا ہے لیکن فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے نہیں کرتا نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیا تکلیمن، آگے کاف لام میم روٹ لیٹرز استعمال کرتے ہیں، تکلیمن یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعی کلام کیا، اور جسے کلام کرنا کہتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے ایسے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں، باتیں ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نا، کیوں شہرو فون پہ باتیں ہی ہو رہی ہوں صرف، تو پھر بندہ کچھ دنوں بعد کہتا ہے یار تصویر تو بھیجو ذرا، یہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانی بھی تھی، لہذا انہیں کہا کہ اچھا یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہ میں اپنی ایک تجلی، ایک جھلک وہ ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک گیا نا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے اس پہاڑ پہ تجلی کی، جَعَلَهُ دَكًّا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی آپ نے صفت دیکھی کس میں ہے؟ اللہ کی تجلی میں، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والی صفت اللہ کے کلام میں بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے پہاڑ پر نازل کرتے تو دھب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور دیکھیں قرآن سینوں میں لیے پھر رہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اتنے سخت دل ہیں ہمارے، پہاڑ سے بھی سخت۔ یہ 10واں منصوب جو ہے نا، یہ بھی مفعول کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس کا استعمال قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا استعمال قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا آپ نے اس کو نہ ہونے کے برابر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں منصوبات کی لسٹ پوری کروا دوں گا اس بہانے، اس لیے آپ نے اس کو فوکس اتنا نہیں کرنا، بس سمجھ لینا ہے۔ ایگزامپل لکھتا ہوں پھر اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ ذہبتو و، میں گیا، اور زیدن، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ تھوڑی سی؟ مفہوم تو آپ نے کر لیا نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار ذہبتو میں تو میں ہوں نا فاعل، تو آگے زیدن ہونا چاہیے تھا، یہ زیدن بھی بولا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کنسپٹ ہے نا، یعنی واو کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا، واو کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا، واو کے ساتھ، پھر سن لیں، واو کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا، عام عربی طرز میں معاہو، مفعول معاہو، واو کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا، ٹھیک؟ جبکہ جگہ منصوب کی نہ ہو، ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے، مثلا آپ کہیں گے جی واو کے ساتھ، یہاں بھی تو آپ نے دیکھے منصوب بولا ہے، آپ کہیں جی خلق السماوات والارض، تو آپ کہیں جی واو کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دیا، یہاں پر یہ لاگو نہیں ہوگا، یہاں تو یہ تو جگہ ہی منصوب کی تھی، یہ جگہ منصوب کی نہیں تھی، آپ نے منصوب بول دیا،
واو کے بعد منصوب بول دینا اور واو کو مع کے معنی میں لینا. مع کسے کہتے ہیں؟ ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس مفعول کو مفعول معہو کہتے ہیں، مفعول معہو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ نہ استعمال ہونے کے برابر ہے. اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. ترجمہ وہی کریں گے کہ میں زید کے ساتھ گیا، میں گیا مع زید، زید کے ساتھ. ٹھیک ہے، بس یہ سمپل. اس سے میں نے کہا کہ اس میں آپ نے فوکس ہی نہیں کرنا. یوں مفعول کی کتنی قسمیں آپ کے سامنے آ گئی، ذرا نوٹ کریں. 5. لہذا گرامر والے گرامر کی کتابوں میں مفعول کی 5 قسموں کو مفاعیل خمسہ، 5 مفعولات. صحیح. اگر آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوتے نا مدرسے کی، تو ٹاپک ہوتا جی آج ہم مفاعیل خمسہ پڑھیں گے. میں نے آپ کو مفاعیل خمسہ نہیں پڑھائے، اور پڑھا بھی دیے، ایسے ہی ہے نا. میں نے مفعول سے کہانی شروع کی اور 5 مفعول آپ کو بتا دیے. اب ذرا صرف 1 منٹ میں ان 5 مفعولوں کو ریوائز کر لے. مفعول کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول فی، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول مطلق، نمبر 5 مفعول معہو. مفعول بہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا اپنا مفعول. بس جو مفعول ہم نے پڑھا ہے یہ وہی ہوتا ہے، اس میں فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی کون سا ہوتا ہے؟ جو وقت یا جگہ بتا رہا ہوتا ہے. مفعول لہو کون سا ہوتا ہے؟ جو وجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ اسی فعل کا تقریباً روٹ لیٹر سے ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے اور زیادہ تر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور مفعول معہو واو کے بعد آتا ہے، اور وہ واو مع کے معنی میں ہوتی ہے. اوکے جی، تو ہمارے الحمدللہ جی 10 منصوبات مکمل ہو گئے. 10 منصوبات، اور 3 منصوبات ہم نے اور پڑھنے ہیں. صرف 3 منصوبات اور پڑھنے ہیں، اور یوں ہمارے اور مدارس کے منصوبات کی تعداد بھی انشاءاللہ میچ ہو جائے گی، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی لسان القرآن سیزن 2 کا آغاز کریں گے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.